बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 5 बड़ी आम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। लंदन में जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की मुलाकात होने जा रही है, लेकिन साथ ही आसिफ जरदारी का एक प्यादा वो भी लंदन पहुंच गया है और अगले निगरान वजीर आजम के मुतवक्के उम्मीदवार उनके घर में ये इजलास होने जा रहा है। इसकी डिटेल मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ मेजर रिटायर आदिल राजा, उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है लेकिन वो रिहा हो गए, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही किस तरह पीटीआई को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है, ये भी एक बड़ी अजीब किस्म की दास्तान सामने आई है, वो भी आपके सामने रखूंगा। जहांगीर तरीन की जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उस पर भी एक केस दायर किया जा रहा है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप सवाल करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जहांगीर तरीन ने जो जमात बनाई वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, इस पर भी बहस हो रही है कि ये नाम किसने रखा है। ओन चौधरी ने रखा है, इसहाक खाकवानी ने रखा है, या लंगड़ियाल साहब भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन इससे मिलता जुलता जो नाम है वो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है। और ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक नामी जमात है, वहां पर उन्होंने आज लीगल नोटिस भेजा है जहांगीर तरीन को, और उस नोटिस के अंदर लिखा गया कि तहरीक लीगल नोटिस है इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक की क़यादत और कारकुनान के लिए। वो कहते हैं ये बड़ा हैरान कुन अमर है कि आपने बगैर तहकीक कैसे मिलते जुलते नाम की पार्टी बनाने का ऐलान किया, जबकि ऐसा नाम पहले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। आपकी इस अमल से हमारी पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक की पहचान मजरू हुई है। आपने इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक का नाम ही नहीं बल्कि मुस्तहकम पाकिस्तान नारा और मंशूर भी चुराया है। तो अब ये एक तरफ तो जो निकले हुए हैं तहरीक इंसाफ के मुतारक अरकान वो इस पार्टी में मौजूद हैं, उनको लोटा भी कहा जाता है। लेकिन अब इसके साथ इससे पहले नून लीग भी चीनी चोर आटा चोर बड़े बड़े इल्जामात लगाती रही है। अब वो सारे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से जो वजूद पजीर जमात है उसमें जमा हुए हैं, लेकिन उन पर नाम चोरी करने का जो इल्जाम है वो भी लगा है और भी लंबी चौड़ी डिटेल है। और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि या तो माफी मांगे और साथ ही अपना जो नाम है वो तब्दील करें, वरना आपके खिलाफ क्रिमिनल और सिविल कोड में कानूनी चाराजोई का आगाज किया जाएगा। मंजारब जावेद सलीम शोरश, लीगल एडवाइजर इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक। एक तो ये मामला जो है वो खुला है। अब दूसरी तरफ जरा आपने बिल्कुल तवज्जो के साथ आप सुनना है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को किस तरह की रजीम का सामना है, कैसे लोग आ गए इस मुल्क के अंदर, किस कुमाश के लोग हैं वो मुसल्लत हुए हैं। कोई इंसानी हकूक आज़ादी इदारे राय वो तो दूर की बात है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो छोड़ेंगे, इमरान खान की जमात को छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान तो माइनस हो गया, उसने तो अब बचना ही नहीं है, वरना क्या क्या होगा। ये चौधरी फैसल फारूक चीमा है, ये साबिक MP हैं सरगोदा से, वो लिखते हैं। ये मैं आपको जरूर हर बंदे को पाकिस्तान के अंदर रहने वाला हर शरीफ उसको इसलिए सुनना चाहिए कि ये कहना कि इमरान खान पॉपुलर नहीं रहा, पार्टी फलां ने भी छोड़ दिया, ये एक खुली बदमाशी हो रही है, बेशर्मी हो रही है जमहूरियत के नाम पर। और ये सबसे बड़ी जो बेशर्मी नून लीग पीपल्स पार्टी फजल रहमान, ये जमातें इस पूरी जमहूरियत को जो है वो कुचल रही हैं। अब ये लिखते हैं कि मेरे सरगोदा घर 2 दफा, ये एक MP है जो छोड़ नहीं रहे, साबिक MP हैं PTI के, वो पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ सलूक क्या किया गया ये जरा सुनिए। वो कहते हैं मेरे सरगोदा घर 2 दफा रेड किया गया और मुलाजमीन को मारा गया, मैंने बर्दाश्त किया। मेरा लाहौर वाला सारा घर तोड़ दिया गया और मुलाजम को मार मार कर बेहोश कर दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया, मैंने बर्दाश्त किया। मेरी बेटी के घर रेड किया, खवातीन से बदतमीजी की और असला ताना गया, मुलाजमीन पे बदतरीन तशद्दुद किया गया, घर का सामान उठा लिया गया, फिर भी मैंने बर्दाश्त किया। मेरी बेटी के घर 3 दिन बाद रात के 2 बजे दोबारा रेड किया और मेरे दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको नामालूम मकाम पर ले गए, मैंने ये भी बर्दाश्त कर लिया। वो कहते हैं अगली रात मेरी दामाद की बहन के घर रेड किया, खवातीन से नहायत बद तहजीबी और बेखुदगी की गई, बुजुर्गों को धक्के मारकर पुलिस की गाड़ियों में बिठाया गया और सारे घर को तहस नहस कर दिया गया, मैंने फिर भी बर्दाश्त किया। इससे अगले दिन मेरे मामू के बेटे अली को इस दफ्तर से गिरफ्तार किया और आंखों में पट्टी बांधकर नामालूम मकाम पर ले जाया गया और नहायत बदतरीन तशद्दुद किया गया, मैंने ये भी बर्दाश्त किया। कल मेरे छोटे भाई उमर फारूक के ससुराल के घर पर रेड किया और खवातीन से नहायत बदसलूकी की और मुलाजमीन और बच्चों को थप्पड़ मारे गए और मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, मैंने ये भी बर्दाश्त किया।
پھر ان تمام گرفتار شدگان سے ان کے گھروں میں فون کروائے جاتے اور ان کو مارتے ہوئے ان کی آوازیں سنوائی جاتی. میں نے تب بھی برداشت کیا، لیکن اب کہتے ہیں لیکن جب میری فیملی کی خواتین جن کے بیٹے اور بھائی اور عزیز گرفتار تھے، انہوں نے مجھے فون کر کے کہنا شروع کیا کہ خدا را ہمارے پیاروں کو چھڑواؤ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں ان کی بات مان لو، تب میری برداشت جواب دے گئی ہے. اور میرے خیال میں میری جگہ کوئی بھی ہوتا جس کو اپنے عزیزوں اور فیملی کا خیال اور احساس ہوتا، وہ یہی کرتا جو میں نے کیا. اب یہ اندازہ کریں درندے، بدماش، بے شرم، بے حیا، بے غیرت وہ کس طریقے سے پاکستان کے اوپر جو ہے اس وقت مسلط ہو گئے ہیں. اور جو اس سے اب یہ کس نے جرم کیا ہے تو اگر پریس کانفرنس کریں، پارٹی چھوڑیں، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. اب اس لیول پر کوئی جمہوریت، آئین، آزادی، اظہار رائے اور ملک کے اندر یعنی آپ رہ نہیں سکتے جب تک آپ کوئی بدماشوں کی پارٹی جوائن نہیں کرتے. تو یہ صورتحال ہے. اس طریقے سے آپ وقتی طور پہ اب یہ جتنی فیملیز ہیں کہ آج یہ دل و جان سے نون لیگ پیپلز پارٹی فضل الرحمان اور اس پورے بدماشوں کے ٹولے کو قبول کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ سب الٹے گا اور آپ کو جو ہے وہ یقیناً عوام جو ہے وہ حق رائے دہی کے ذریعے جواب دے گی. اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور خبر ہے اور وہ ہے عادل راجہ کے حوالے سے. عادل راجہ چونکہ ویسے تو ان کا نام بین تھا، لیکن اب ٹی وی چینل لیا کہ گرفتار کر لیا گیا. ظاہر ہے وہ انویسٹیگیشن تھی. میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ باضابطہ طور پر عادل راجہ کی گرفتاری کی بالکل کوئی ٹویٹ نہیں آئی، نہ کوئی جو ہے وہ پولیس نے کیا ہے، لیکن انویسٹیگیٹ ہوا ہے. تو اس پر باقاعدہ عادل راجہ جو ہے ان کو چھوڑ دیا گیا اور اب انہوں نے باقاعدہ اس پر ٹویٹس بھی کر دی ہیں. وہ ٹویٹس آپ پڑھ لیں گے چونکہ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ میرے اور میرے فلاح کے بارے میں بہت سی افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. میں فسطائیت کے خلاف اور پاکستان میں جمہوریت کے لیے آواز اٹھانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہوں. میں حقیقی تبدیلی لانے کے بعد راستے کے طور پر پرامن احتجاج کی عوام کے جمہوری حق کی وکالت کرتا رہوں گا. پرامن مظاہرین کا سمندر تبدیلی کو حاصل کر سکتا ہے جو پرتشدد احتجاج نہیں کر سکتا، کیونکہ تشدد صرف نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے. بہرحال اس دن جو اس طریقے سے کہتے ہیں لائیو اور یہ چیزیں ہوتی رہی، ٹویٹس بھی آتے رہے، یہ چیزیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ یہ معاملات ہم ان کے بھی خلاف جاتے ہیں اور تحریک انصاف کے بھی خلاف جاتے ہیں. دوسری طرف لندن کے اندر بڑی ہلچل ہے. ایک تو لندن سے یہ خبر تھی عادل راجہ کی، اور دوسرا یہ کہ اسد اللہ خان صاحب سینئر جرنلسٹ ہے اور ان کا بڑا سورس مضبوط ہے. میں نے یہ چیک کیا ہے اور وہ وہاں پہ انہوں نے ایک تو خبر دی ہے کہ لندن کے اندر جہانگیر ترین اور نواز شریف کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، لیکن یہ ایسے اوپن ملاقات نہیں ہو رہی جیسے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے اندر جہانگیر ترین پہنچے یا جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر نواز شریف پہنچے. یہ کسی تھرڈ مقام پر یہ ملاقات ہو رہی ہے، اور تھرڈ مقام پر ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا چہیتا آدمی ہے. جب نئے ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی تعیناتی ہوئی اس دوران انہوں نے مبارکباد بھی ان کو دی تھی اور ان کے ساتھ وہ تازی جو تصویر ہے وہ اس انداز میں شیئر کی کہ وہ میرے بڑے جگری یار ہیں. اب وہ بندہ بتایا گیا، اس کا نام ہے محسن بیگ. محسن بیگ ویسے تو صحافت میں ہے لیکن ایک پورا اس کو نواز شریف کے ساتھ ملاقاتیں رہی اور رجیم چینج سے پہلے یہ وہ کردار ہے جو ویسے تو صحافیوں کے روپ میں ہے لیکن پوری طرح یہ انہی بدماشوں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے جن میں محسن نقوی یا عامر میر یا وہ ایک پورا طبقہ ہے جس نے تانی تھی پوری، وہ بندوق تان کے، پسٹل تان کے ایف آئی اے کو جب ریڈ کیا گیا تو وہ فائر بھی کر دیا تھا. اب یہ بندہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سابق وزیر اعظم عمران خان کی گاڑی آگے نہیں جا سکتی، اجازت بھی لیں تو پھر بھی نہیں دی جاتی. اس بندے کی 2 گاڑیاں اندر جاتی ہیں. آخر کون ہے جو اس کے پیچھے طاقت ہے؟ ایک تو یہ بات ہے. اب بتایا جا رہا ہے اسد اللہ خان صاحب کی یہ خبر ہے کہ جہانگیر ترین اور نواز شریف کی ملاقات ارینج ہو رہی ہے جہانگیر ترین کے گھر میں نہیں بلکہ یہ محسن بیگ نامی جو کردار ہے اس کا لندن میں رہائش ہے مضافات کے اندر، وہاں پہ ان دونوں کا اجلاس میٹنگ ہوگی. اب اس کے اندر ظاہر ہے دونوں کو شکوہ ہے، پیپلز پارٹی کو یہ ہے کہ یہ جو استحکام پاکستان والے ہمارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو اور ہمارے پاس پنجاب کے اندر سکوپ بھی ہے، ہم کچھ سندھ میں ان کو ایڈجسٹ کریں تاکہ اگلی جو حکومت بنے وہ تو بلاول نے وزیر اعظم بننا ہے لہذا ہمارے ساتھ ڈیل کریں. نواز شریف کو یہ لگتا ہے، شریف خاندان کو، کہ بھائی ہم نے یہ حکومت لی، گالیاں کھائیں، اس کے بعد اگلی حکومت بھی ہماری ہونی چاہیے. اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ جہانگیر ترین کو طلب کیا گیا ہے لندن کے اندر. اس وقت بھی اون چودھری وغیرہ مشیر ہیں شہباز شریف کے.
تو یہ ایک تو وہاں پہ ملاقات کی اطلاعات ہے، اور محسن بیگ اگلا متوقع نگران وزیر اعظم کا امیدوار ہے، اور یہ اسی طرح کا بدماش ثابت ہوگا لوگوں کے نزدیک، یہ رائے ہے لوگوں کی، جس طرح پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ 3 مہینے کے لیے آیا لیکن وہ بدماش بن کے قابض ہو گیا پنجاب پر، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی طاقت تو ہوتی ہے جو اس طریقے سے بہت چھوٹے لوگوں کو اتنا وہ آگے کر کے نظام چلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد عمران خان تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع ہوئیں اور آپ نے دیکھا۔ اب دوسری خبر یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے اپنا جو پیادہ ہے وہ بھی لندن بھیجا ہے، یہ ہے مخدوم احمد محمود، سابق گورنر پنجاب، اور یہ آصف زرداری کے جو ہے وہ قریبی شخصیت ہے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، آپ کو علم ہے، ذمہ دار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جہانگیر ترین کے یہ قریبی رشتہ دار ہیں، وہ بھی لندن گئے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی دیکھیں گے کہ جہانگیر ترین کیا کر رہے ہیں، وہ بھی سمیل لیں گے اور اپنا جو پیغام ہے زرداری کا وہ بھی ساتھ ساتھ رکھیں گے۔ یہ بات تو ہے خبر اسد اللہ خان کی، لیکن میرے جو ہے وہ آپ سمجھے کہ خبر نہیں ہے لیکن ایک گیس ہے، تجزیہ ہے کہ یہ مخدوم احمد محمود اس لیے نہیں گئے ہوں گے بلکہ یہ کوئی جائنٹ قسم کا ایک انڈرسٹینڈنگ شاید وہ ہونے جا رہی ہے لندن کے اندر، جہاں پہ پیپلز پارٹی کا عام کرندہ جو آصف زرداری کا ہے وہ بھی پہنچا ہوا ہے، جہانگیر ترین بھی پہنچا ہوا ہے، پھر اگلا متوقع نگران وزیر اعلیٰ جو عمران خان کا دشمن ہے، اس حد تک وہ نفرت کرتا ہے، جو بھی عمران خان کا دشمن یا نفرت کرنے والا ہوگا اس کی کوالیفیکیشن ویسے ہی پوری ہے اگلا نگران وزیر اعظم بننے کے لیے۔ تو اب اگلا متوقع نگران وزیر اعظم اور ان نواز شریف اور اس کے ساتھ جہانگیر ترین اور اگلا جو ہے وہ یہ پیپلز پارٹی کا نمائندہ، یہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے، اور نگران وزیر اعلیٰ جو اگلا ہے جو یہ محسن بیگ نامی بندہ ہے، یہ ایسے ظاہر کرتا ہے کہ جیسے یہ اسٹیبلشمنٹ کا کرندہ ہے، یعنی اس کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے، غلط ہے درست ہے یہ تو آپ رائے دیں گے، تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے، یعنی دوسرے رائے کے اندر میری ایک بندے سے بات ہوئی تو کہا کہ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے پاکستان کے طاقتور اداروں کا نمائندہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جہانگیر ترین، شاید یہ سارے کوئی نہ کوئی وہاں پہ جو ہے وہ کھچڑی پک رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ادارے پولیٹیکل ہیں، نیوٹرل ہیں، تو یہ ان کا دعویٰ ہے، اب کہاں تک درست ہے یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ بہرحال عمران خان کو کنارے لگانے کے لیے جب اس طرح کے لوگ محسن بیگ، محسن نقوی اور عامر میر جیسے لوگ یہ نگران کابینہ اور سیٹ اپ میں ہوں گے تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ عوام کی آزادی، اظہار رائے اور جمہوریت، آئین، قانون یہ کچھ نہیں ہے، یہ جن کے ٹاؤٹ اور نمائندے ہیں یہ عوام کو کچلنے کے لیے آئے ہیں، اکثریتی رائے کو۔ بہرحال یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو اس وقت لندن میں کھچڑی پک رہی ہے، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر مزید حالات کچھ اچھے دکھائی نہیں دے رہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔